حضرت سامعین السلام علیکم۔ میں آج ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں آج آپ کو اسلام کے سب سے بڑے معتبر اسلامی ملک سعودی عرب کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ سعودی عرب، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی اس ریاست کو سعودی عرب کا نام دیا گیا ہے۔ سعودی عرب عرب ممالک میں دنیا کا سب سے بڑا ریگستان والا ملک ہے۔ ایشیا میں 5ویں نمبر پر بڑا ملک ہے، دنیا میں 12ویں نمبر پر بڑا ملک ہے۔ اس ملک کا 95% رقبہ ریگستان اور پہاڑوں پر مبنی ہے۔ سعودی عرب کی معیشت کے اعتبار سے مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا اور دنیا کا 18ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ سعودی عرب کے 50% افراد موٹاپے کا شکار ہیں اور 50% افراد بوڑھے اور باقی جوان شامل ہیں۔ پہلے دور میں سعودی عرب 4 حصوں میں تقسیم تھا، جن میں حجاز، نجف، طائف اور عزیز شامل ہیں۔ 1932 میں آل سعود نے ان چاروں ریاستوں کو یکجا کر کے ایک ریاست قائم کی۔ سعودی عرب 22,17,939 کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا کا 12ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ سعودی عرب 3,40,00,000 آبادی کے ساتھ 41ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ سعودی عرب کا بڑا شہر اور اس کا دارالحکومت ہونے کا اعزاز ریاض شہر کو حاصل ہے۔ سعودی عرب کا پرچم سبز رنگ پر مشتمل ہے، جس میں سفید رنگ سے تلوار ہے اور کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ سعودی عرب کے بڑے اور مشہور شہروں میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض، جدہ، طائف، دمام، الفورہ اور جبائل اباہا، نجران، تبوک شامل ہیں۔ سعودی عرب کا سرکاری نام کنگڈم آف سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب جسے KS سے بھی کہا جاتا ہے۔ اہل اسلام کی سب سے معتبر جگہ خانہ کعبہ مدینہ منورہ رب کائنات کے محبوب ترین دوست، عرش فرش کے لیے رحمت للعالمین کا درجہ پانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مدینہ منورہ میں ہے۔ خانہ کعبہ کو حرم بھی کہتے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی عبادت گاہ ہے، جبکہ مسجد نبوی میں بھی ایک وقت میں 5 لاکھ نمازی ایک ہی وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر سعودی عرب کے محلے کی بات کی جائے تو اس کے مشرق میں متحدہ عرب امارات، مغرب میں بحیرہ قلزم، شمال مشرق میں بحرین اور قطر، کویت شامل ہیں، شمال میں اردن واقع ہے اور جنوب میں عمان ہے، اور اس کے ساتھ خلیج فارس بھی واقع ہے۔ سعودی عرب پاکستان سے 2,500 کلومیٹر دور ہے۔ اگر آپ پاکستان سے سعودی عرب جانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی شعبے میں بآسانی جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں پاکستانی لوگ کنسٹرکشن اور ڈرائیونگ کے شعبے میں بہت مقبول ہیں۔ سعودی عرب میں بادشاہی نظام پر حکومت مبنی ہے، کوئی بھی ووٹ کا نظام شامل نہیں ہے۔ ملک میں اسلامی قانون نافذ ہے۔ دوسرے اسلامی ممالک میں سعودی عرب سب سے زیادہ اسلامی قانون پر عمل کرنے والا ملک ہے۔ اسلامی قانون پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں دینے والا ملک ہے۔ سعودی عرب میں یہ بات قابل عمل ہے کہ یہاں چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہم جنس پرستی کو انتہائی انسانیت سوز عمل سمجھا جاتا ہے۔ ہم جنس پرست کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں شراب، زنا کرنے والوں کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے بلند ترین عمارت کنگڈم آف سعودی عرب، جو کہ سعودی عرب میں واقع ہے، جو کہ 2020 میں بن کر مکمل ہوئی، اس کی اونچائی 1000 میٹر ہے، یعنی کہ 1 کلومیٹر ہے۔ اس کے پہلے دبئی کے ٹاور برج خلیفہ دنیا کی سب سے بڑی عمارتوں میں شامل تھا۔ ریاض کیمل مارکیٹ دنیا کی سب سے بڑی کیمل مارکیٹ ہے، جہاں اعلیٰ نسل کے اونٹوں کے علاوہ کتوں کو بھی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں استعمال کیے جانے والے مشروب میں مشہور مشروب کہوہ ہے، جو کہ سعودی عرب میں 15ویں صدی سے استعمال ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کی 20% آبادی ہی محنت مزدوری کرتی ہے، باقی 80% لوگ کام کرنے والے غیر ملکی ہیں۔ دنیا بھر میں سریلی آواز میں قرآن شریف کی تلاوت حرم شریف اور مسجد نبوی میں سننے کو ملتی ہے۔
سعودی عرب دنیا بھر میں سب سے بڑا صحرائی ملک ہے جس میں کوئی دریائی نظام نہیں ہے۔ سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہے جہاں دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں GMC اور لیموزین گاڑیاں ٹیکسی کے طور پر چلائی جاتی ہیں۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی لوگ 1 کروڑ 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، جن میں 28 لاکھ پاکستانی، 30 لاکھ انڈین، 22 لاکھ مصری اور 14 لاکھ دیگر لوگ شامل ہیں، جن میں بنگالی اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب کے شہر بریدہ میں کھجوروں کی سالانہ منڈی لگتی ہے جس میں عرب ممالک کے علاوہ خلیجی ممالک خریداری کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا کوئی ایسا عربی نہیں ہوگا جس کی جیب میں مسواک اور گھر میں کھجور اور زیتون کا تیل نہ ہو۔ سعودی عرب کی البیت فاسٹ فوڈ کمپنی دنیا بھر میں مقبول ہے۔ البیت فاسٹ فوڈ کا کھانا آپ کو گھنٹوں قطاروں میں لگ کر لینا پڑے گا۔ دنیا بھر میں آب زمزم اور کھجوروں کا استعمال سعودی عرب میں سے ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی آبادی 4 کروڑ جبکہ کاروں کی تعداد 9 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ سعودی عرب کا قبرستان جنت بقیع جسے جنت کا درجہ حاصل ہے۔ اس قبرستان میں اہل بیت اور صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ کنگ فہد ایئرپورٹ سعودی عرب میں واقع ہے۔ سعودی عرب میں 2015 میں ہر روز 1 شخص کو سزائے موت دی جاتی تھی۔ سعودی عرب میں 2200 سے زیادہ اقسام کے کھانے پائے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں ایک دن میں 10 لاکھ سے زیادہ مرغیاں ذبح کی جاتی ہیں۔ سعودی عرب میں جادو ٹونے پر مکمل پابندی ہے۔ اگر کوئی عمل ایسا کرتا پکڑا گیا تو اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کی تبلیغ پر پابندی ہے۔ سعودی عرب میں کسی اور مذہب کے لوگوں کو سرعام پوجا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سعودی عرب کے اوپر سے گزرنے والے پلین میں شراب آپ کو نہیں ملے گی۔ سعودی عرب کے سخت قانون کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ سعودی عرب میں عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے 2 گنا زیادہ ہے، مگر پھر بھی کسی سعودی عرب خاتون کو کسی خارجی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سعودی عرب میں حجاب پہننے اور اس پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے بازار میں کسی بھی عورت کے ساتھ اس کے محرم کا جانا لازمی ہے۔ سعودی عرب میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت پہلی مرتبہ 2011 میں ملی۔ سعودی عرب میں تیل کے بجائے صاف پانی زیادہ مہنگا ہے۔ ہر سال 30 ستمبر کو سعودی عرب کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اونٹ سعودی عرب کا قومی جانور ہے۔ فالکن قومی پرندہ ہے۔ سعودی عرب میں 25 سال سے زیادہ عمر والے مرد کو شادی کرنا لازم قرار دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں وسیع صحرا کا نظام موجود ہے۔ سعودی عرب عرب جزیرے کے 80% ریگستانی حصے پر مشتمل ہے۔ سعودی عرب میں کوئی بھی جھیل یا دریا کا نظام نہیں ہے۔ سعودی عرب میں موسمی حساب سے انتہائی گرم آب و ہوا والا ملک ہے۔ سعودی عرب پینے کے پانی کے لیے بڑے بڑے پلانٹ لگائے گئے ہیں جو کہ سمندر سے پانی فلٹر کر کے قابل استعمال بنائے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں سبزیاں گوشت باہر سے آتی ہیں۔ ملک میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں لیکن بحیرہ کلزم کے علاقوں میں سالانہ اوسط بارش ہوتی ہے جس کی اوسط 300 ملی میٹر ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں جنگلی حیات میں چیتے، بھیڑیے اور بلی، ایگل، سانپ اور بہت سے اقسام کے جانور پائے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے سمندری جانوروں میں 1200 اقسام کے جانور پائے جاتے ہیں، جن میں 10% ایسے جانور ہیں جو کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں پائے جاتے۔ سعودی عرب کے سمندر میں 4200 اقسام کی مچھلیاں موجود ہیں، جبکہ گھریلو جانوروں میں اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ شامل ہیں۔ سعودی عرب 2015 میں ایشیا کا سب سے بڑا معاشی اعتبار والا ملک تھا۔ سعودی عرب دنیا کا دوسرے نمبر پر پیٹرولیم پیدا کرنے والا ملک ہے۔ سعودی عرب کی معیشت زیادہ تر تیل پر چلتی ہے۔ 65% آمدنی تیل سے حاصل ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں گوشت، پولٹری فارم اور دوسری کئی چیزوں کا خود کفیل ہے۔ سعودی عرب کی کمپنی المرائی
مشرق وسطی کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ 2018 کے دوران سعودی عرب نے پوری دنیا کے اندر زیتون کا تیل دینے کا میرٹ پر سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ زیتون کی پیداوار سعودیہ میں ہوتی ہے، جو کہ دوسروں ملکوں میں خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ سعودی عرب کی کل GDP $1.994 ٹریلین ہے، جو کہ دنیا میں 14 نمبر پر آتی ہے۔ سعودی عرب کی کرنسی کو سعودی ریال کہا جاتا ہے۔ ایک سعودی ریال پاکستانی روپیوں میں 40 روپے کے برابر ہے۔ سعودی عرب کی سیاحت مذہبی مقام پر منظم ہے۔ 2012 میں 122 ملین لوگ سیر و سیاحت کے لیے سعودی عرب آئے۔ سعودی عرب کی آبادی 90% سعودی اور 10% افریقی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ حجاز سعودی عرب کا سب سے زیادہ آبادی والا علاقہ ہے۔ سعودی عرب کے لوگ 80% لوگ شہروں میں آباد ہیں۔ 2013 میں CIA کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک کی 31 سے 32% آبادی غیر ملکیوں پر مشتمل ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان عربی ہے، جس میں حجازی عربی، نجرانی عربی اور خلیجی عربی شامل ہے، جبکہ مصری عربی بھی کم تعداد میں بولی جاتی ہے۔ سعودی عرب دنیا میں سب سے زیادہ غیر ملکی باشندوں کو پناہ دینے والا ملک ہے۔ سعودی عرب ہر سال حجاج اکرام کو حج کی سعادت کی اجازت دیتا ہے، جس میں دنیا بھر میں مسلمان آتے ہیں اور حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ بہت سے ملکوں کے لوگ ہونے کی وجہ سے یہاں بہت سی زبانوں کا استعمال ہوتا ہے، جن میں اردو، پنجابی، ہندی، انگلش، بنگالی، انڈونیشین، سوڈانی اور بہت سی دوسری زبانوں کا استعمال ہوتا ہے۔ سعودی عرب کا اسلام سب سے بڑا مذہب ہے۔ ملک کی آبادی 90% سنی اور 10% شیعہ پر مشتمل ہے۔ سعودی عرب میں ہندو اور عیسائی بھی رہتے ہیں، جن کو غیر ملکی کارکن کے طور پر رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ فٹ بال سعودی عرب میں بہت مقبول ہے، اس لیے یہ سعودی عرب کا قومی کھیل ہے۔ سعودی عرب کی ٹیم ایشیا کی کامیاب ٹیموں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہارس اور کیمل ریس ملک کی روایتی کھیلوں میں شامل ہے۔ ملک میں عورتوں کو کسی بھی کھیل میں کھیلنے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن 2018 میں ایک ایسا قانون لایا گیا جس میں عورتوں کو کھیلنے کی اجازت دی گئی۔ اس قانون کے مطابق کسی بھی کھیل میں حصہ لینے کے لیے عورت کو اسلامی لباس پہننا ہوگا۔ سعودی عرب میں تعلیم میں مردوں کی تعداد 90% اور عورتوں کی تعداد 81% ہے۔ زیادہ تر لڑکے اور لڑکیوں کی ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنے پر پابندی ہے۔ 1957 میں قائم ہونے والی شاہ نور یونیورسٹی اور 1966 میں قائم ہونے والی شاہ عبداللہ یونیورسٹی ملک کی سب سے بڑی اور پرانی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ 2016 میں ورلڈ فیٹ کی ایک شائع کردہ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں مردوں کی زندگی کی شرح 73% اور عورتوں کی زندگی کی شرح 76 سال ہے۔ اسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کی 66.7% آبادی زیادہ وزن اور 35% آبادی موٹاپے کا شکار ہے۔ سعودی عرب دفاعی لحاظ سے دنیا کا سب سے زیادہ دفاعی کاموں پر خرچ کرنے والا ملک ہے۔ سعودی عرب کے دفاعی فوج میں رائل سعودی فوج، رائل سعودی عرب ایئر فورس اور سعودی رائل بحریہ اور نیم فورسز پر مبنی ہے۔ سعودی عرب کی فوج میں 2,50,000 لوگ شامل ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ بہت مضبوط اور پائیدار تعلق رکھتا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے جوہری پروگرام میں بہت سی مدد فراہم کی۔ سعودی عرب پاکستان میں وقت کے لحاظ سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ سعودی عرب کا کالنگ کارڈ +966 اور ٹومی نام کے ایسے ہے۔ سامعین، آج ہم نے آپ کو سعودی عرب کے بارے میں چند معلومات فراہم کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے اور سعید کو اجازت